कराची की सफाई की मुहिम सेंचुरी करने को, लेकिन रन रेट 0। क्या हुआ दावों और वादों का? क्या फिर जिम्मेदारी बेख्तियारी पर आयद होगी? सानिया क्वेटा कमीशन रिपोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वजीर दाखिला की दूरियां आज भी बरकरार। और फटीचर का दिफा भी फटीचर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कराची पाकिस्तान का न्यूयॉर्क कहलाता था। कभी यहाँ रोशनियाँ जगमगाती थी, फिर उसको सियासी इख्तलाफात और दहशत गर्दी ने घेर लिया। कभी गोलियाँ की घन गरज, तो कभी सियासी इल्ज़ामात की बौछार, और देखते ही देखते ये चमकता धमकता शहर माफिया और जराइम का गढ़ बन गया। जराइम पेशा अफराद की सफाई तो शुरू कर दी गई, लेकिन सिंध पर सालों हुक्मरानी करने वाली सियासी जमातों की अदम तवज्जो और इख्तलाफात ने शहर को कचरे के ढेर में बदल दिया। जबकि जगह जगह बड़ा कचरा सियासी जमातों की बद इंतज़ामी और सालों रज बस जाने वाले माफिया की करप्शन का सबूत देता है। गुज़िश्ता बरस MQM ने बल्दियाती हुकूमत की बागडोर संभाली तो कराची की सफाई के लिए बड़े दावे किए गए और मेयर कराची ने 100 रोज़ा सफाई मुहिम का ऐलान भी किया। आज इस मुहिम को 99 रोज़ गुजर गए हैं। इस अरसे में सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत में इख्तियारात की जंग ने शहर को सफाई को भी मुतासर किया। क्या ये सिर्फ इख्तियारात का मसला है या इंतज़ामी मसला भी है? एक तरफ तो इंतज़ामी मामलात सामने हैं, तो दूसरी तरफ सानिया क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट पर भी जिम्मेदारी से इज्तनाब किया जा रहा है। क्वेटा बार के वकला और वज़ीर दाखिला के दरमियान दूरियां बरकरार हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला इस रिपोर्ट को यकतरफा करार देते हुए तनकीद कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के वकला उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं। और आखिर में बात होगी बाबाए कौम की तालीमात से बच्चों की रूशनास कराने की कोशिश के बारे में। लेकिन शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। कराची सफाई मुहिम को 100 रोज़ पूरे होने वाले हैं। इस हवाले से कराची में कचरे की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं कराची से डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। जी बिल्कुल, मेयर कराची और बल्दियाती मुंतखब क़यादत की जानिब से सफाई मुहिम शुरू की गई थी। कराची में सफाई के लिए 99 रोज़ जो है मुकम्मल हो गए हैं और ये सफाई मुहिम जो है अपने इख्तिताम के करीब है। लेकिन कराची गली महलों के अंदर कचरा जो है, उसकी कचरे के अंबार मौजूद हैं और इसकी अगर बात करें गंदगी के ढेर है, सैवरेज का निज़ाम धर्म भरम नज़र आ रहा है। सफाई मुहिम के जो असरात नुमाया होने थे वो कहीं भी किसी इलाके में जो है वो असरात नज़र नहीं आ रहे। लोग शिकायत करें कि कचरा जूं का तू है। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कचरे का ढेर मौजूद है। कराची की अहम शाहराएँ हैं। मेयर कराची ने 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ख़ास तौर पर उसको टारगेट किया था सफाई मुहिम के दौरान। कहा था कि 3 डिस्ट्रिक्ट पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी। और अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पे 100 यूसीस का जो है इंतखाब किया गया था कि यूसीस में जो है सफाई नज़र आएगी। हम बात करते हैं शहरियों से, उनसे तासुरात लेते हैं कि उनसे मालूमात करते हैं कि आया कि कहीं सफाई नज़र आ भी रही है, नहीं आ रही। आप फरमाएं, कहीं सफाई नज़र आ भी रही है, आपको नहीं आ रही? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पूरे कराची में आप कहीं भी चले जाएं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भी कचरे के ढेर, ये तो फिर छोटा है, इतने बड़े बड़े ढेर हैं जहाँ से बहुत सारे जरासीम और हर बीमारी का वहाँ से निकलना होता है। और इसमें बहुत बड़ा शहर है ये कराची पाकिस्तान का। इसकी अशद ज़रूरत है फौरी तौर पे कि इस पूरे कराची को इस कचरे से पाक किया जाए। आप देख रहे हैं शहरियों की शिकायत भी अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि कचरा जो है, जिस तरह कैंपेन का आगाज़ किया गया था सफाई मुहिम का, अगर हम बात करें मेयर कराची और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदेगान, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है उसके आगाज़ में शामिल थे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी, कहा था कि 100 रोज़ा मुहिम में जो है लोगों को सफाई सुथराई नज़र आएगी। लेकिन कराची गली महलों का सर्वे किया है, हर जगह जो है ये शिकायत है कि कचरा मौजूद है, कचरे के अंबार मौजूद हैं। मेयर कराची जो है उनका ये दावा वो ही कहते हैं कि 8 साल का कचरा है, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनका ये कहना है। लेकिन कराची के शहरी कहते हैं तमाम बातें अपनी जगह, उनको सफाई चाहिए, उनको कचरे से पाक कराची चाहिए। जी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। वसीम साहब, 100 रोज़ा मुहिम, लेकिन कराची में अभी भी कचरे के ढेर, क्या वजह है? जाहिर है 8 सालों का कचरा है, ये बैकलॉग है 8 सालों का। लाखों टन कचरा जमा हुआ है। हमने जो 100 दिन के प्लान आपको दिए थे, अगर आप मेरी प्रेस ब्रीफिंग निकालें
दिसंबर 1 की, तो उसमें हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ यूसीज आइडेंटिफाई की थी कि हम इनको बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारे पास वसाइल इतने ही हैं कि चंद यूसीज को ही बेहतर कर सकते हैं, और पूरे कराची का हमने नहीं कहा था। ठीक है, ये अगर मेरी प्रेस ब्रीफिंग निकाल लें आप 1 दिसंबर की, जब मैंने ये मुहिम शुरू की थी, हम दिखाना चाह रहे थे कि बहुत ही कम महदूद वसाइल और इख्तियारात के साथ हम ये कुछ कर सकते हैं। कुछ यूसीज क्लीन कर सकते हैं, कुछ पार्क्स ठीक कर सकते हैं, कुछ क्लिनिक्स, कुछ डिस्पेंसरीज ठीक कर सकते हैं। ये हमने किया था वादा। कुछ पैच वर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो वो किया और कुछ हमने, निजाम को बेहतर कर सकते हैं, कुछ निजाम को बेहतर करते हैं। वसीम, पहले तो मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाह रही हूँ, इंटरनेशनल मीडिया में ये चला था, क्लिप सुनिएगा, फिर उस पर हम मजीद बात करते हैं। My friends who took us to the hospital told me that 2 of my children died on the way, and the third one, Abdulaziz, he died among the cluster of doctors who tried to save his life. Those who dump trash and those who do not fulfill their duties to clean up are responsible for the deaths of my children. Who else? वसीम साहब, कुछ हमने ये क्लिप सुनवाया। मैं बता दूं कि ये कुछ अरसे पहले हाल ही में एक वाक़या पेश आया था जिसमें कचरे के ढेर में आग लगी थी, फिर उसके बाद आग लगी घर में और 3 बच्चे जो हैं वो अपने जाने खो बैठे। ये फैमिली है, उन्होंने ये इंटरनेशनल मीडिया में, अल जज़ीरा में ये चला था, और उनका यही कहना था कि जो कचरा जमा करते हैं, जो निज़ाम है, उसकी वजह से ये आया था। तो अगर 100 रोज़ में आपका कहना है कि चंद यूसीज में कुछ इलाकों में सफाई बेहतर हुई है, तो अगर आप दिफा कर सकते हैं कि बाकी उन यूसीज में, उन इलाकों में कितनी सफाई बेहतर हुई है? देखें, जिनमें हमने काम किया है उसमें मैं मुतमईन हूँ, जिन यूसीज में, और जिस क्लिप का आपने अभी जिक्र किया है, जो बिल्कुल मैं खुद अफसुर्दा हूँ इसका बात पे, बहुत बड़ा हादसा है ये, और इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है गार्बेज, वो तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो एज अ कराची आइट, एज अ मेयर कराची काम कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मगर इख्तियारात, फंड्स जितने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास हैं, उसको इस्तेमाल करने ये कचरा हटाने के लिए जहाँ आग लगी है और वो बच्चे इंतकाल किए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मेरे पास वो पावर्स नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये भी काम किया था कि एक चाइनीज कंपनी को किया था सफाई के लिए, तो वसाइल की कमी, दिस इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग इट। देखें, आपके सामने ही है, 2 डिस्ट्रिक्ट आउटसोर्स किए थे, आज तक मैंने काम होते हुए देखा नहीं। 4 महीने से मैं भी इंतजार कर रहा हूं। साउथ और ईस्ट कराची में ये एक चाइनीज कंपनी, 4 महीने से मैं भी वेट कर रहा हूं कि काम शुरू हो। कराची जनरेट्स एवरी डे अबाउट 12,000 टन ऑफ गार्बेज, मगर इतनी बेहिस गवर्नमेंट है कि एवरी डे जो गार्बेज कलेक्ट हो रहा है उसकी तरफ कोई कंसर्न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द मशीनरी फ्रॉम चाइना। तो अब ये तो इनका सीरियसनेस है, ये ओनरशिप है फॉर कराची कि सारी अथॉरिटीज अपने पास रखी हुई हैं, सारी पावर्स अपने पास रखे हुए हैं, दे आर डूइंग नथिंग, नॉट इवन नॉट फॉर कराची ओनली, लुक एट लाड़काना, लुक एट सेवन। वसीम साहब, लेकिन फिर ये जो पीपल्स पार्टी, MQM, बल्दियाती और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो खींचातानी है, उसमें फिर कराची के शहर, सिंध के शहरी फिर जाहिर है फिर सफ़र करते हैं। तो ये तो आप अवाम देखे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसके पास पावर्स हैं, कौन अपना काम नहीं कर रहा। मुझे अगर वो पावर्स मिलने होते तो मैं डिलीवर करता। इनके पास तो 8 सालों से पावर है, जब ये मेरी गवर्नमेंट बनी ही नहीं थी उससे पहले इन्होंने क्या किया। सारी अवाम जानती है कि कौन क्या कर रहा है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। कराची जो है वो सिंध का बड़ा शहर है, मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मगर दे आर नॉट ओनिंग कराची। अच्छा वसीम साहब, जाहिर है आपका कहना है कि कराची के बतौर कराची के शहरी आप ये काम कर रहे हैं, कितने वसाइल आपको चाहिए होंगे
सफाई सुथराई की, क्योंकि ये सिर्फ मामला ज़ाहिर है कूड़े के ढेर का नहीं है। जब जलाया जाता है तो वो भी माहौल के लिए ख़राब होता है, सेहत के लिए ख़राब होता है, पानी फिर ज़ाहिर है गंदगी के बायस जो बीमारियां फैलती हैं उसकी वजह भी बनता है। देखिए, वो इस तरह टीवी टॉक शो में मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता। मैंने प्रपोजल बना के सीएम साहब को दिए हुए हैं, जो कि आज तक अप्रूव नहीं हुए, 2 महीनों से उनके पास पड़े हुए हैं। ये जो बैकलॉग है सिर्फ इसको रिमूव करने के लिए एक लेवल फील्ड मिले हमें काम करने की। जो बैकलॉग 8 सालों का इन्होंने बनाया हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का प्रॉब्लम है, कचरे के ढेर हैं, ये पहले खत्म करने के प्रपोजल मैंने दिए मैं बना के। फायर ब्रिगेड जो महकमा उसका तबाह हाल है, तो ये 8 सालों में इनके पास था, मुझे तो इस तरह से मिला, इस शक्ल में मिला है। तो अब मैं प्रपोजल भी बना के दे दिए हैं कि अगर ये फंड्स मिल जाए तो हम ये क्लियर कर सकते हैं। उस पे भी सीरियसनेस नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं आया। ये इस तरह से नहीं होगा, ये बैठ के ओनरशिप। जब आप वाटर बोर्ड की मीटिंग, वाटर बोर्ड के पास जो पावर्स हैं कि सीवेज ठीक किया जाए, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक की जाए, उसकी मीटिंग आप 7 साल बाद करते हो। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 7 साल बाद वाटर बोर्ड की मीटिंग की है, तो सीरियसनेस कराची के लिए तो ये है इनके पास। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई साहिब इक़्तिदार बड़े लोग बैठे हैं इस्लामाबाद से, कोई इंटरफेयर करे कि ये कराची के साथ कर क्या रहे हैं आप लोग। यानी कि ये भी इस्लामाबाद से करवाना पड़ेगा। वसीम अख्तर साहब, जब चाइना से करवा रहे हैं आप तो इस्लामाबाद क्यों ना चले जाएं। वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्वेटा कमीशन रिपोर्ट की, वज़ीर दाखिला और वकला के दरमियान इस वक्त जो खींचातानी चल रही है। वेलकम बैक टू द शो। पहले तो आपको सुनाते हैं कुछ कायद की बातें। और कायद की बातें क्या है? ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है जो एक निजी टीवी चैनल पर चलता है और इसके क्रिएटर से हम इसलिए बात कर रहे हैं, दानियाल नूरानी, क्योंकि अब ये जो सीरीज़ है इसको केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में भी, स्कूलों में भी दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थोड़ा सा कायद की बातों के बारे में बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम अंबर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कायद से बातें जो है एक एनिमेटेड शो है बच्चों के लिए, जिसमें हम जो हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ और अच्छी बातें जो हैं जो एक मुल्क के लिए अहम है, बच्चों की तरबियत के लिए, वो बता रहे होते हैं। इसमें ज़ैनब जो है मुल्क के जो मसले होते हैं, जिस तरह के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, उस सिंपल एज दैट उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको देखती है। फिर उसको जब मसला नज़र आते है तो इन हर ड्रीम शी सीज कायद, एंड कायद से वो फिर बातें करते हैं। और कायद जो है उसको प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं बताते, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है कि इसको क्या बातें सोचने के लिए। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है कायद से बातें में, कि ज़ैनब जो है मसले को फिर ख़ुद सॉल्व करती है पहला कदम उठा के। तो दैट्स द फॉर्मूला। और दानियाल, ये कुछ सालों से एक निजी टीवी चैनल पे ही चल रहा है, किस किस्म का रिस्पांस रहा है? माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बाइस है वो ये है कि ये शो जो है सब पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आता है। यूजुअली शो जो है एक पर्टिकुलर ऑडियंस को पसंद आता है, बच्चों को या बड़ों को। इसमें सबसे जो अच्छी बात लगी कि चाहे किसी भी सूबा से हो, किसी भी जो है डेमोग्राफिक्स हो, उनको सबको कायद से बातें बहुत पसंद आए। तो माशाल्लाह से इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड शोज एंड वेरी प्राउड ऑफ इट। अच्छा, बहुत दिलचस्पी की ये बात है कि अब पाकिस्तान में हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि बच्चों के लिए पाकिस्तानी मवाद जो है, कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। मिसाल आती है कि बुर्का एवेंजर एक तरफ है, तीन बहादुर एक तरफ है, और कायद से बातें भी एक मिसाल फिर उसकी बनती है कि बच्चे अपनी ही, जैसे कहते हैं ना कि आइडेंटिटी, जो उनके अपने मसाइल होते हैं पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी रहते हुए, वो फिर ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह के शोज़ से। हाँ जी, एब्सोल्युटली। मतलब कंटेंट जो है बच्चों के पाकिस्तान में बहुत कम है। मतलब बड़े होते हुए हमें अंकल सरगम याद है, एनिकोला जिन, फिर भी कंटेंट कम थे, लेकिन अब से शायद ज़्यादा है। बट
اب شروع ہوا ہے. دا پرابلم ود اینیمیشن جو ہے, اینیمیشن میں کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے پروڈکشن کی, تو یو نیڈ اے لاٹ آف سپورٹ ان دیٹ ریگارڈس. اس میں آپ کو اسپانسرس کی ضرورت ہے. اور پھر ابھی تک جو ہے میرے خیال سے تین بہادر نے راستہ دکھایا ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں. اب قائد سے بات ہے کہ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب یہ اسکولوں میں ہو جائے گا, تو میں جو امید کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے اس کو دیکھیں اور زینب کو جو ہے اپنے جو ہے پاپولر کیریکٹر بنا دے پاکستان کے لیے, کہ ڈورا دی ایکسپلورر کو نہ دیکھنا پڑے ہمیں بچوں کے لیے, کہ ڈورا دی ایکسپلورر کے بیک پیکس نہ ہو, ہم زینب کے جو ہے بیک پیکس لے کے بچے پھریں. تو یہی جو ہے امید ہے, کانٹینٹ نکلے گے, لوگ اپریشیٹ کریں گے, تو انشاءاللہ اس طرح انڈسٹری ایک بنے گی. ٹھیک ہے, اپنے ٹیلی ویژن کا میڈیم تو ہے, تو دوسری طرف جیسے آپ نے ذکر کیا صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ایک آپ نے اگریمنٹ سائن کی ہے جس کے تحت یہ اب اسکولوں میں دکھایا جائے گا, تو کتنے اسکولوں میں کس قسم کے اسکول ہیں اور کتنے عرصے کے لیے یہ ہے؟ ابھی جو ہے اس کی موڈیلٹیز اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ساتھ. بٹ دا ویژن از کہ اس کو سارے جو ہے میڈیا کیپیبل اسکولز میں کانٹینٹ جو ہے اپلوڈ کر دیا جائے, کہ یہ جو ہے وہاں کے بچے دیکھ سکیں جب بھی ان کے پاس ٹائم ہو. سو یہ ایک چیز کریں. پھر ہم ان کے ساتھ شارٹ لسٹ کریں اسکولز جہاں پہ قائد سے باتیں کے ایپیسوڈ دکھائیں گے, اور ٹیچرز اس کے ارد گرد لیسن پلانز یوز کریں گے, تاکہ یہ میسیجز جو ہیں جو بہت میرے نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ان کو بہت ڈیپلی جو ہے ان کے اندر یہ بس جائے یہ میسیجز. تو یہ ابھی اپروچ ہے. انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک وائڈ اسکیل پہ کیا جائے, اور کے پی کے گورنمنٹ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے کانٹینٹ کو اس قابل سمجھا کہ اپنے کریکولم میں انکلوڈ کریں. اور صوبوں سے بھی آپ نے کوئی بات کی کہ پنجاب, بلوچستان, سندھ وغیرہ وغیرہ میں بھی ایسا ہی قدم آپ لیں؟ جی ایبسولوٹلی. ہم نے جو ہے ماشاءاللہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک MOU سائن کر دیا ہوا ہے, تو یہ اسلام آباد کے سارے اسکولز میں یوٹیلائز ہوں گی. ہم پنجاب اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کی ہوئی ہے, کانٹینٹ انہوں نے ویٹ کر دیا ہوا ہے. اب امید ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے انگریمنٹس ہوگی, کیونکہ اس طرح کے کانٹینٹ جو ہے جس میں بچوں کی تربیت ہو, وہ میرے خیال سے اس کی بہت ضرورت ہے ہمیں ابھی ایز اے نیشن. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے آن گوئنگ ورکنگ ہو رہی ہے, تو امید ہے وہ جلد ہمارے پارٹنر بن جائیں گے. دانیال, آپ نے بات کی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کیریکٹر ہے زینب وہ ڈورا کی طرح ایک پاپولر کیریکٹر بن جائے. اس کے لیے تو ظاہر ہے برانڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے وسائل کی بھی. جی ایبسولوٹلی. تو اس میں ہم بہت محنت کر رہے ہیں. ابھی ہم 500 اسکولز میں جا رہے ہیں زینب کو لے کے ایز اے میسکاٹ. پھر ہم نے فنی انف ہم نے زینب کے بیک پیکس بنائے ہوئے ہیں, واچز بنائے ہوئے ہیں, شرٹس بنائے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ تو صرف کانٹینٹ کو انجوائے کریں, بٹ بچے جو ہے کیریکٹر سے اتنا اٹریکٹ ہو کہ وہ اس کے مرچنڈائزنگ وہ استعمال کرنا چاہے, تاکہ اگر کیریکٹر پاپولر ہوگی تو اس کے میسج بھی زیادہ پاپولر ہوگی. تو ابھی ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ابھی ہم زینب سے باتیں ایک چھوٹی منی سیریز نکال رہے ہیں جس میں بہت سے جو ہے سیلیبریٹیز پاکستان نے اپنے ٹائم والنٹیئر کیا, شہزاد روئے, ٹینا ثانی, مائرہ خان. تو ہم ان سے باتیں کریں مزے کے, کہ ان سے تھوڑی سی جو انہوں نے اپنے لائف ایکسپیرینس سے سیکھا وہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زینب جو ہے ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن جائے, اور یہ میسج جو اچھے میسیجز ہیں اور جو ہے دور تک پہنچے. بہت بہت شکریہ دانیال نورانی ہم سے بات کرنے کا, اینڈ گڈ فار یور پروجیکٹ. اینڈ وی آر گوئنگ فار اے بریک ناؤ. سی یو آفٹر دا بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. دسمبر میں 2016 میں چودھری نثار وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. پہلے تو ان کے کچھ کلپ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا, اور اسی کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. میں چونکہ قانونی پہلو سے آگاہ نہیں ہوں, میں وکیل نہیں ہوں, تو مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک رپورٹ, ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی. اس میں
صرف آفیشیل نہیں، پرسنل الزامات بھی لگائے گئے. مثلا مجھے اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا، میں نے آپ کے اخباروں میں دوسرے دن پڑھا کہ وزیر داخلہ نے غلط بیانی کی. تو یہ کیسے ہوا کہ مجھ پہ پرسنل الزامات لگ گئے اور میرا موقف ہی نہیں لیا گیا؟ میڈیا میں رپورٹس آئیں، وزیر اعظم میں نہیں. میں خود کل وزیر اعظم کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر میری اظہار خیال سے حکومت کو تھوڑی بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، امبیرسمنٹ اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ایک جج نے لکھی ہے، تو میں استعفیٰ دے کے ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کس لیے، یہ تو میرے لیے ناقابل قبول ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بات کر رہے تھے اگست میں کوئٹہ کے سول ہسپتال میں بم حملے کے بارے میں جو کمیشن بنا تھا، پھر رپورٹ چھپی تھی، اس پہ وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے بار کونسل کے صدر عبدالغنی خان صاحب. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. غنی صاحب، پہلے تو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو کمیشن کی رپورٹ پر چودھری نثار اور وزارت داخلہ نے اپنی جو اعتراضات ہیں وہ جمع بھی کروا دیے ہیں سپریم کورٹ میں، تو اب بار کونسل کو کیا اعتراض ہے؟ بات اس طرح ہے، جو اعتراضات اس نے داخل کیے ہیں، پہلے تو اس اعتراضات داخل جی ہاں، بات اس طرح اعتراضات اس نے جمع کرا دیے ان کے کونسل تھے مخدوم علی خان صاحب. مخدوم علی خان صاحب نے جواب جمع کرنے کے بعد پھر وکالت نامہ بھی وڈرا کر دیا کہ میں یہ کیس لڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں ہم نے آبجیکشن اٹھایا کہ ہم نے چودھری نثار کے خلاف کیس کیا ہے، تو چودھری نثار اگر خود کیس کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنا وکیل کرے، اور اگر ہم نے سرکار منسٹری کو بنایا ہوا ہے تو منسٹری کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل آفس موجود ہے، اٹارنی جنرل اس کا جواب دے. تو اس بنیاد پر اس نے پھر اپنی وکالت نامہ وڈرا کی. جہاں تک انہوں نے آبجیکشن داخل کیے ہیں، اس آبجیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر ہمارے اوپر جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور یہ اخباری تراشوں سے لی گئی ہیں، اور غیر ضروری ہیں. جی، اور غیر ضروری اور اخبارات سے لی گئی ہیں. میں ایک بات اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا آدمی جو کہ ایک منصب پر بیٹھا ہوتا ہے، ایک بڑے اہم منصب پر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اخبارات کی جو اس کے ہیڈ لائنز ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کیس میں پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر خان عبدالولی خان ورسس فیڈریشن آف پاکستان، سپریم کورٹ PLD 1976. اسی طرح NRO، وہ بھی اخبارات کی روشنی کی وجہ سے 2010 میں. اسی طرح سپریم کورٹ نے اسٹیل مل کیس 2006 میں. یہ سارے کیسز اخبارات کی بنیاد پر ہوئے. لیکن غنی صاحب لیکن حال ہی میں ہم نے پیناما کیس میں دیکھا ہے کہ جو بینچ ہے ان کا کہنا تھا کہ اخبارات یا میڈیا پر مبنی جو ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، وہ پھر قابل قبول نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھو اس طرح میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر وہ کنیکٹ کریں، اس میں مین بات جو ہے وہ کنیکشن ہوتی ہے. اگر وہ کنیکٹ کرے کہ یہ بات واقعی اس شخص نے کی ہے، یہ بات واقعی اس شخص کی منہ سے نکلے اور اس نے پریس ریلیز جاری کیا ہو، تو وہ کنیکٹڈ ایویڈنس میں آ جاتا ہے. اور اگر اسی طرح کوئی میرے خلاف بیان دیتا ہے، کسی کے خلاف کوئی بیان بازی کرتا ہے، تو وہ علیحدہ چیز ہے. اگر میں ایک چیز کو اون کرتا ہوں کہ یہ بیان میں نے دیا ہے، تو وہ تو میرا ثبوت ہے. اس سے بڑا ثبوت کون سا ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ ثبوت ہے، اس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو بلوچستان بار کونسل کا اب مطالبہ یہ ہے، کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس نے جو اپنے کمیشن کا رپورٹ ہے جس نے جواب آبجیکشن داخل کیا ہے، اس میں تو اس نے ملبہ صوبائی حکومت پر ڈال دیے کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. ہم یہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ وفاقی وزیر ہو، آپ وفاقی وزیر داخلہ ہو، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کون سا مینڈیٹ ہے؟ آپ اپنا مینڈیٹ کا خیال رکھیں. اگر آپ کا مینڈیٹ صحیح ہوتا تو حالیہ جو واقعات ہوئے وکلا کے واقعہ کے بعد حالیہ جو یہ لہر چلی ہے دہشت گردی کی، تو اس کی کس کی فیلئر ہے؟
ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جی غنی صاحب، لیکن اگر دیکھا جائے جو کمیشن رپورٹ تھی اس میں صوبائی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ حد تک ذمہ دار بھی ٹھہرایا جو اگست میں کوئٹہ میں سول ہسپتال میں جو حملہ ہوا تھا اور جو سیکیورٹی لیپسز تھے. بالکل اس میں جب صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ میں آ کر کے خود کہا کہ جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں، جو بھی اس کمیشن کے ریکمنڈیشنز ہیں ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. انہوں نے تو کمیشن کو مان دیا. صرف چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمیشن جو ہے اس طرح ہے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتا ہے کہ آرٹیکل 148 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 148 یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ دونوں ایک پچ پر ہوتے ہیں. اگر صوبائی حکومت صحیح کام نہیں کرے تو ختم کرائیں. لیکن یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب خود نیکٹا کی آج تک اس نے کوئی میٹنگ ہی نہیں کی ہے اور ایک ہی دفعہ اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک ہی میٹنگ کی تھی، اس کو چیئر کیا تھا. اور یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، لوگوں کی یادداشت بھی کمزور ہے کہ یہاں پر کالعدم تنظیموں سے ملاقات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک شناختی کارڈ کے مسئلے میں تھا. پھر اس کا اپنے ترجمان کہتا ہے کہ نہیں کسی کا کوئی شناختی کارڈ بلاک، آج تک ہم نے کسی کالعدم تنظیم کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کرتا کیا ہے. آپ اتنے بڑے اہم ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کے بہت زیادہ متضاد بیانات آ رہے ہیں اور وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہے. پھر اس کے علاوہ اگر کمیشن کی رپورٹ کے علاوہ اگر آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں اس ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر پہنچی ہیں کہ یہ شخص قابل بھروسہ نہیں، یہ شخص وہ چیز رن نہیں کر سکتا، وہ آفس رن نہیں کر سکتا. اصل بات شخصیات کی نہیں ہے، آفس رن کرنے کی ہوتی کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. لیکن چودھری نثار صاحب نے تو بہت بار کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یا دے چکے ہیں اور وہ اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے یہ اس نے کمیشن نے میڈیا اور اس کو دے کر کے میرے خلاف یہ الزامات لگائے اور میں میڈیا کو اوائڈ کرتا ہوں. اور ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے، جب بھی ہم نے اس کو سنا ہے میڈیا کا بغیر تو ہم نے اس کو سنا ہی نہیں ہے. اور جب یہ میڈیا پر آتے ہیں تو یا تو یہ تنقید کسی کو کرتے ہیں یا آج تک کسی دہشت گردی کے واقعہ پر کوئی بیان، آج تک کوئی ایسے حکمت عملی جو حکمت عملی بنائی گئی ہو کہ ہم ان کے خلاف یہ کارروائی کریں گے، ایسی کوئی حکمت عملی نہیں. ہم میڈیا دیکھتے ہیں. لیکن غنی صاحب جی غنی صاحب اگر بات ہو کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے یا واقعات بار بار کیوں پیش آتے ہیں، یہ صرف وزارت داخلہ یا چودھری نثار کی واقعی ذمہ داری اکیلی کی تو نہیں ہے. اس میں صوبائی حکومتیں بھی آتی ہیں، اس میں نیکرا بھی آتا ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آتی ہیں. ریاست کے تمام جو ادارے ہیں وہ پھر ذمہ دار ہوتے ہیں، صرف ایک وزارت یا ایک وزیر تو نہیں. میں یہ بات آپ کی بالکل اون کرتا ہوں کہ جو بھی ادارہ، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس ادارے ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنا منصب کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو ایسے حالات تو پھر پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے منصب کو ایمانداری سے استعمال کرے اور یہ فیورٹزم نہ کرے کہ نہیں اس کو چھوڑو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کو پکڑو، یہ چیزیں اس ملک میں ابھی نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اگر آپ نے اس ملک کو صحیح کرنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم اور آپ نے صحیح کرنا ہے. بالکل یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم اور آپ نے بنانا ہے. اور اس میں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بولو کہ یہ غلط کرتا ہے. کیوں چاہتے ہیں کہ ہم غلط بات نہیں کریں؟ تو یعنی کہ آپ کا کہنا ہے اور دیگر جو صوبائی بار کاؤنسلز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کمیشن رپورٹ تھی جیسے تھی ویسی رہنے دینی چاہیے، اس پہ سے کچھ نکالا نہیں جانا چاہیے. بالکل اسی طرح جی، بالکل جو کمیشن کا رپورٹ ہے ریکارڈ کے طور پر اسی طرح اس کو اسی شکل میں رہنی چاہیے. بالکل جی، بالکل اسی طرح رہنی چاہیے. لیکن آپ کا پھر اب کیا کہنا ہے؟ جی اس میں اس طرح کے کمیشن بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے. اس میں جس شخص کے بارے میں یا جس ادارے کے بارے میں لکھا گیا ہے تو انتہائی 30 دن کی دن رات محنت کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے. 30 دن رات کھڑے ہو کر، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں پیش، ابھی آپ نے کلپ سنائی تھی اس کی کہ میں تو پیش نہیں ہوا ہوں، آپ کے نمائندے، آپ کا فیڈرل سیکرٹری، آپ کا نیکٹا سیکرٹری، آپ یہ سب اس کے انڈر کام کرتے ہیں. یہ پیش ہو کر خود عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی میٹنگ نہیں کی ہے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے سنا نہیں کیا ہے؟ آپ خود آتے نہیں ہو عدالت میں، آپ اپنے نمائندہ بھیجتے ہو، پھر بولتے ہیں مجھے سنا نہیں ہے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ کو پھر خصوصاً آپ کو نوٹس بھیجے کہ آپ آ جائیں جناب، آپ اپنا بیان دے دیں.
ہم منسٹری کو نوٹس کرتے ہیں, منسٹری سیکرٹری کو بھیجتا ہے, تو سیکرٹری جو ہے کوئی پرائیویٹ ملازم تو اس ملازم تو نہیں, ملازم ہے, اور آپ منسٹری کا اختیار ہے آپ کا, آپ جس کو بیچتے ہیں وہ آپ کی بیاہ پر وہاں بات کرتا ہے, وہ اپنے سے بات نہیں کرتا ہے. اور اس کا یہ بات کرنا کہ میں تو خود گیا نہیں تھا, میں تو وہاں پیش نہیں ہوا تھا, مجھے بہت عجیب لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود پیش نہیں ہوتے. اور آخر میں اس وقت مطالبہ بار کاؤنسل کا اگر واضح کر دیں, آپ استعفیٰ چاہ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل یہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے. ایسے منصب پر ایسے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ 8 اگست کے بعد تواتر سے کچھ اور واقعات, اور یہ جو نئی لہر ہے اس میں تو اس کے فیلئر کلیئر ہے کہ آپ نے نہ نیکٹا کا نہ کوئی حساب کیا, نہ آپ نے گورنمنٹ کی وہ جو اپنے جو پوائنٹس ہیں 20 نکات کو جو پوائنٹس ہیں ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا, اس پر کون سا عمل کیا مجھے پتا ہے. ایک بھی پوائنٹ پر اس لوگوں نے عمل درآمد کیا ہے. 160 افراد کو تو پھانسی کا آرڈر ہو, اس میں سے 10 کو تو اس لوگوں نے پھانسی پر خالی لٹکایا ہے. کیا کیا اس لوگوں نے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ عمل درآمد کرتے نہیں ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا چاہیے. آپ اصلاحات لاؤ, آپ لوگوں کو پروگرام دو. اگر آپ پروگرام نہیں دے سکتے ہو تو آپ پیچھے ہٹیں. میں اگر کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں, میں اگر پروفیشن میں وکالت نہیں کر سکتا ہوں, میں اگر اپنے عہدے کا خیال نہیں کرتا تو مجھے اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے کہ میں کیونکہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا عبدالغاب. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد قومی اسمبلی میں ہاتھا پائی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج قومی اسمبلی میں بھی کپتان کے پھٹیچر بیان نے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کو ایک بار پھر موضوع بحث بنا دیا, جب میاں جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان تلخ جملوں سے شروع ہونے والی تکرار ہاتھا پائی تک جا پہنچی. 2-3 نہیں آنا تھا زیادہ تھا, باقی تو سارے جو پھٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا. پھٹیچر کی بحث ابھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر تھمی نہیں تھی کہ اچانک ایک بار پھر عمران خان کے پھٹیچر والے بیان کی گونج قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی, جب مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی میاں جاوید لطیف نے پی ایس ایل میں آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پھٹیچر کہنے پر عمران خان کو غدار کہہ ڈالا. پھر کیا تھا, بس پی ٹی آئی اراکین اسمبلی نے پھٹیچر پر ایسا شور مچایا جیسے پنکچرز پر مچاتے تھے. ڈپٹی اسپیکر اسمبلی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور اسمبلی کی کارروائی کو پھٹیچر بننے سے بچانے کے لیے پی ٹی آئی کو بھی بات کرنے کا موقع دینے کی یقین دہانی کروائی. لیکن معاملہ یہاں تک نہیں تھما. قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا اور پی ٹی آئی کے اراکین پھٹیچر کا دفاع کرتے ہوئے اسمبلی سے باہر آ گئے. ایسے میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی مراد سعید اور مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف کی تکرار اسمبلی لابی میں شروع ہوئی. اور بس پھر کیا تھا, مراد سعید نے ایک پھٹیچر انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا. جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا تو کہتے ہیں میرے قائد کو غدار کیوں کہا. ایسے میں مسلم لیگ نون کے اراکین کہاں پیچھے رہنے والے تھے. طلال چودھری نے مراد سعید کو بچہ کہہ ڈالا اور دھمکی بھی دے دی کہ پی ٹی آئی والے بچوں کو تمیز سکھائیں ورنہ وہ سکھا دیں گے. لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی روایتی سیاسی حریفوں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اراکین میں زبانی گولہ باری اور ہاتھا پائی ہو چکی ہے. سیاست ہو یا کرکٹ, غصہ ہمیں جلدی آ جاتا ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے اور امید ہے آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, اور اس پہ رائے دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. لیکن جانے سے پہلے پھر سے کرکٹ کا ذکر. کرکٹ ہوش کے ساتھ ساتھ جوش کا بھی کھیل ہے, اسی لیے اکثر کھلاڑی میدان میں اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے اکثر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جسے دیکھنے والے خوب محظوظ ہوتے ہیں, اور یہ لمحات ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بھارت اور آسٹریلیا کے مابین کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران بھارتی کرکٹر ایشانت شرما نے آسٹریلین کیپٹن سٹیو اسمتھ کی نقل اتارتے ہوئے عجیب شکلیں بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں, اور اس کے ساتھ ہی ایشانت گیم فیس چیلنج بھی سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا. میچ کے کامنٹیٹرز نے بھی اس چیلنج پر اپنی زور آزمائی کی. I think we're both missing one thing. A little nodule right here. My Ishan game faces. Okay, this is completely out of my comfort zone.